معصومہ کھچڑی پکا کر اپنی آپی کے لیے پلیٹ میں نکال رہی تھی جب اچانک ہی کسی کی نظروں کی تپش پشت پر محسوس کرتی تیزی سے پلٹی۔ سامنے ہی سارم کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ معصومہ چھوٹی ضرور تھی لیکن وہ ناسمجھ نہیں تھی۔ سارم بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ معصومہ اپنے خیالات کو جھٹک کر پوچھنے لگی۔ ہاتھ میں دھواں اڑتی گرم کھچڑی پکڑی ہوئی تھی۔ سارم کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھتا اس کے مقابل آیا۔ معصومہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک سارم نے پلیٹ تھامے معصومہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ معصومہ نے تڑپ کر ہاتھ کو جھٹکا۔ سارم نے پلیٹ کو الٹ دیا جس کی وجہ سے کانچ کی پلیٹ زور سے نیچے گرتے ہی معصومہ کے نرم و ملائم سفید پیر زخمی ہونے کے ساتھ بری طرح جل بھی گئے تھے۔ معصومہ تکلیف سے بلبلا گئی۔ اس سے قبل وہ چیختی۔ سارم نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ دبایا۔ معصومہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوری ڈول، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تمہاری بہن کی اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی، اس لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اب دیکھنا کیسے اس کی اکڑ ختم ہوتی ہے۔ سارم جھک کر کان کے نزدیک بات مکمل کرتا اس کے بالوں میں چہرہ کرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ معصومہ کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ اس سے قبل وہ اپنا ہوش کھوتی سارم اسے چھوڑ کر کچن سے نکل گیا جبکہ معصومہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ مہر کمرے میں معصومہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سارم نے آ کر مزے سے معصومہ کی حالت بتا کر قہقہے لگانے لگا، مہر تڑپ کر کچن کی طرف بھاگی۔ گھر میں صارم، وہ اور اس کی والدہ ہی رہتے تھے جو اس وقت گھر پر نہیں تھیں۔ مہر جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی معصومہ کی حالت دیکھ کر چکرا گئی۔ معصومہ، تم ٹھیک ہو؟ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ سارم انتہائی گھٹیا شخص ہے، تم چلو ابھی اسی وقت۔ مہر تیزی سے اس کے سامنے بیٹھی روتے ہوئے بولتی۔ اچانک کسی نتیجے پر پہنچ کر آنسو صاف کر کے بولتی معصومہ کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ آپی، میں نہیں چل سکتی، بہت جلن ہو رہی ہے، دیکھو ہمت کرو۔ سارم اپنے مشغلے میں مصروف ہوگا، وہ صرف مجھے ڈرانا چاہتا تھا۔ تم چلو پلیز۔ معصومہ کی بات پر مہر بے بسی سے بولی۔ معصومہ کا دل اپنی بہن کی حالت پر پھٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی چلیں یہاں سے، میں آپ کو یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ معصومہ نے بچوں کی طرح مہر کا بازو پکڑا۔ مہر سسک پڑی۔ نہیں معصومہ، وہ مجھے کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر میں گئی تو میری وجہ سے میرے گھر والے مصیبت میں پھنس جائیں گے، تم ابھی گھر چلی جاؤ۔ مہر التجا کرنے لگی لیکن وہ کسی بھی قیمت پر معصومہ کو یہاں نہیں روک سکتی تھی۔ میں ایسی حالت میں گھر کیسے جا سکتی ہوں آپی؟ معصومہ نے روتے ہوئے مہر کو مضبوطی سے گلے لگا کر۔ مہر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ مہر کچھ سوچتی معصومہ کو کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں جانتی ہوں تم درد برداشت کر لوگی۔ مہر نے معصومہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر ہیروں کی طرح دیکھا۔ مہر نے جلدی روئی سے دوائی لگا کر چپل پہننے کو دی تھی۔ اوپری حصہ جلنے کی وجہ سے چپل کے سٹیپ تکلیف دے رہے تھے جبکہ پلیٹ لگنے سے جگہ جگہ کٹ بن گئے تھے۔ معصومہ اپنی آپی کو حسرت سے دیکھتی کمرے کی کھڑکی سے بنگلے کی پچھلی طرف کود گئی۔ کھڑکی سے زمین کا فاصلہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے معصومہ آرام سے کود گئی تھی لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے جھٹکا پڑنے پر تڑپ گئی۔ ایک نظر اندھیرے میں اپنی بہن کو دیکھا جو نڈھال سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یکدم دور کہیں سے کتے کی آواز آنے پر مہر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک آخری نظر اپنی آپی پر ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سد شکر یہاں کوئی نہیں تھا۔ یکدم مہر کی نظر ایک پہرے دار پر پڑی جو اسی جانب آ رہا تھا۔ بیرونی گیٹ کھولتے ہی گاڑی زن سے اندر بڑھی۔ چوکیدار گیٹ بند کرتا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ مرزا صاحب اور نورین بیگم اتر کر اندر بڑھ گئے جبکہ خزیمہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھوں کو موند کر کھولتے گہری سانس خارج کرتا گاڑی سے اتر کر اندر بڑھا۔ جب دھپ کی آواز پر آنکھوں کو سکیڑ کر لان کے کونے میں دیکھنے لگا جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ کچھ لمحے دیکھتے رہنے کے بعد وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔
پارٹی کے اختتام ہوتے ہی سب نے اپنے گھروں کی راہ لی۔ اریبہ جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی موبائل پر ہوتی بپ پر دیکھنے لگی۔ جب تیمور کا پیغام دیکھ کر اریبہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نظر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا جہاں تیمور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اریبہ نے آہستہ سے نفی میں سر کو جنبش دی۔ تیمور نے گھورتے ہوئے دوبارہ اشارہ کیا۔ وہ اکیلے میں اس سے ایک بار ملنا چاہ رہا تھا، جبکہ اریبہ کا ارادہ اسے شادی تک تنگ کرنے کا تھا۔ اریبہ دوبارہ نفی میں سر ہلاتی، مسکراہٹ چھپاتی سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھی۔ اریبہ کے بیٹھتے ہی ایک بار پھر تیمور کا میسج آیا۔ مجھے اکیلے میں ملنا ہے یا یار پھر کوئی ملنے نہیں دے گا؟ تیمور کا بے چارگی سے بھرا میسج پڑھ کر اریبہ نیچے چہرہ کرتی ہنستے ہی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ 1 ہفتے کی تو بات ہے، تب تک انتظار کریں۔ اریبہ نے میسج بھیجتے ہی باہر کی جانب دیکھا جہاں تیمور کے میسج پڑھتے ہی تیوری چڑھی تھی، جبکہ اریبہ نے ہنستے ہوئے اپنے موبائل کا کیمرہ کھول کر تیمور کی تصویر کھینچ لی۔ تمہیں کیا ہوا؟ عدن نے طلحہ سے مل کر تیمور کی طرف رخ کیا تھا جو غصے میں لگ رہا تھا۔ عدن کو حیرت ہوئی کیونکہ تیمور کو کم ہی غصہ آتا تھا۔ حافظ، تیمور سر جھٹک کر عدن سے بغلگیر ہوتے آگے بڑھ گیا، جبکہ عدن کچھ بھی نہیں، اچھا چلو چلتا ہوں موڑ کے تیمور کو جاتے دیکھتا رہا۔ مہر کمرے میں آتے ہی اندھیرا کر کے اپنی جگہ پر لیٹ تھی، بنا آواز کے روتے ہوئے معصومہ کے خیریت سے پہنچ جانے کی دعائیں کرنے لگی۔ آنکھوں سے نیند رخصت ہو چکی تھی، دل و دماغ معصومہ پر ہی اٹکا تھا۔ جب دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پر مہر نے آنکھوں کو زور سے میچ لیا، انجانے خوف سے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سارم اندر آتے ہی باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مہر ہنوز بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ پانی گرنے کی آواز سنتے ہی مہر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ مہر کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ غائب دماغی سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتے رہی، جب لاک کی آواز پر جلدی سے کمبل میں دبک گئی۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو، ڈرامے بند کرو۔ سارم اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے تیوری چڑھا کر بے دردی سے بولا۔ رخ اپنی جانب کر چکا تھا مہر ہنوز خاموشی سے سارم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کون کہہ سکتا ہے سارم اس وجیح چہرے کے پیچھے نہایت ہی غلیظ چہرہ چھپا ہے؟ مہر صرف سوچ کر رہ گئی، بول کر وہ اس کا وحشیانہ سلوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف اگر فیملی تھی تو دوسری طرف اس کے اندر سانس لیتا ایک ننھا وجود تھا۔ معصومہ اپنی آپی کے اشارہ کرتے ہی وہاں سے بھاگی تھی، لیکن تھوڑا آگے جاتے ہی پیروں میں ہوتی جلن کے باعث بنگلے کی دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو کر آنسوؤں سے لبریز نظروں نے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سارم کے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر یہ بنگلے کی پچھلی سائڈ تھی۔ اس سے قبل معصومہ آرام سے کچھ دیر وہیں نیچے بیٹھی رہتی کہ کسی کے قدموں کی چاپ سن کر بری طرح گھبرا کر خوف سے ارد گرد دیکھنے لگی، جب اچانک کسی خیال کے آتے ہی پیروں سے چپل اتار کر ہاتھوں میں پکڑے تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگی۔ معصومہ جیسے ہی چھپ چھپا کر گیٹ بند ہونے کے بعد چوکیدار کو جاتے دیکھنے لگی، شکر کرتی جلدی سے گیٹ پر چڑھتی اندر کود گئی۔ اچانک اسے آدمی اور عورت دور سے اندر کی طرف بڑھتے دیکھے۔ معصومہ گھبرا کر تیزی سے درختوں کے جھنڈ میں چھپ گئی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کس کے گھر میں یوں آ گئی ہے، اسے روشنی ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ معصومہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی تھی، درخت سے پشت ٹکا کر بیٹھی، دونوں ٹانگوں کو سینے سے لگا کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر آنکھیں بند کر لی۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے جب معصومہ کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی تھی، آنکھوں کو سختی سے میچے اسے جتنی دعائیں یاد تھیں پڑھنے لگی۔ کون ہو تم؟ بھاری مردانہ روبدار آواز اپنے نزدیک سنتے ہی معصومہ ساکن رہ گئی۔ اسے لگا پہلے بھی وہ یہ آواز سن چکی ہے، لیکن کہاں؟ اس وقت اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ جو بھی تھا ضرور اسی گھر کا مالک ہوگا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کون ہو تم اندر کیسے آئی ہو؟ اس کی جانب جھک کر چٹکی بجاتا خزیمہ اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا، جو ہنوز بیٹھی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ اس کے پیروں کے زخموں کو نہیں دیکھ پایا تھا، ورنہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دو، ورنہ بلاؤں پولیس کو؟ خزیمہ نے چبا چبا کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو بھی تھی کافی ڈھیٹ واقع ہو رہی تھی۔
تھی۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ خزیمہ، جس کی زندگی اپنی فیملی اور دوستوں تک محدود تھی، آج اس طرح کی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خزیمہ مرزا اپنی یونیورسٹی میں مغرور مشہور تھا، جو کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی صرف 2 ہی دوست تھے۔ پولیس کا نام سنتے ہی معصومہ ڈر کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، ساتھ ہی دونوں ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھتے چلے گئے۔ معصومہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، پارک میں ملنے والا شخص جس نے اس کی آپی کی جان بچائی تھی، اس سے یوں ایک بار پھر ملاقات ہو جائے گی، جبکہ خزیمہ معصومہ کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھتا یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں کیوں تھی۔ اس سے قبل خزیمہ کچھ بولتا، معصومہ تیزی سے نیچے بیٹھ کر اس کی ٹانگ پکڑ چکی تھی۔ خزیمہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، لیکن معصومہ بھی تیزی سے آگے کھسک کر دوبارہ اس کی ٹانگ کو مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہ خزیمہ سے صبح تک کے لیے پناہ مانگ کر ہی دم لے گی۔ چھوڑو، یہ کیا کر رہی ہو لڑکی، اور تم میرے گھر میں کیوں ہو؟ خزیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ معصومہ کا یوں اس کے پیروں میں گر کر ٹانگ پکڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ نہیں، آپ پہلے وعدہ کریں آپ پولیس کو نہیں بلائیں گے، ورنہ میں اسی طرح بیٹھی رہوں گی۔ ضدی انداز میں وہ بولتی اسے بہت معصوم لگی۔ خزیمہ گہری سانس خارج کرتا اس کے سامنے بیٹھا۔ معصومہ نے دونوں ہاتھ خزیمہ کی ٹانگ سے ہٹا کر اس کے گھٹنے پر رکھتے ہی پکڑ کر مضبوطی سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ خزیمہ کو اس کی حرکت پر ہنسی آنے لگی۔ پرسکون ہو جاؤ، میں کسی کو نہیں بلا رہا، بس مجھے سچ سچ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزیمہ نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا، جو خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں معصومہ ہچکچاتے ہوئے اتنا ہی بول سکی۔ آگے بولو، تم یہاں کیوں ہو؟ خزیمہ اسے بچوں کی طرح بولنے پر اکسانے لگا۔ ہاں تم جلدی بتاؤ، میں چلی جاؤں گی، مجھے فجر تک یہاں رکنے دیں۔ معصومہ اس کے گھورنے پر منمناتے ہوئے سر جھکا گئی۔ خزیمہ کو سامنے بیٹھی لڑکی پر غصہ آنے لگا، جو کم از کم اس سے 3-4 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ اور میں کیا کروں گا جب تم مجھے سچ نہیں بتا سکتی، تو میں کیسے تم پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں 2-3 گھنٹے رہنے کی اجازت دوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم گھر سے بھاگی ہو۔ اور نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ معصومہ اس کی باتیں سنتے ہی تڑپ کر اسے پیچھے ہوتی دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ خزیمہ کے نرم تاثرات ایک بار پھر سخت ہوئے۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ۔ خزیمہ بے تاثر لہجے میں بولتا اٹھ کر جانے لگا۔ معصومہ آواز پر ہڑبڑا کر اٹھتی، بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ وہ جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا بری طرح چونک گیا، گردن موڑ کر حیرانگی سے معصومہ کو دیکھنے لگا، جس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر ساری حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔